حضرات گرامی قدر، آج یوم عرفہ ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے اور 9 تاریخ کو حج بیت اللہ ہوتا ہے اور میدان عرفات کے اندر ساری دنیا کے نمائندگان حجاج کرام اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے امت کے لیے دعا کرتے ہیں اور مغفرت و بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ یہ میں یہاں کے اعتبار سے کر رہا ہوں کیونکہ عرب کی جو تاریخ ہے ایک دن پہلے چلتی ہے، حج تو وہاں کے اعتبار سے اگرچہ کل ہو گیا لیکن یہاں کے اعتبار سے ہمارے لیے 9 تاریخ آج ہی ہے، یہی آج کا دن ہے اور اسی دن روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ میں تقریر سے پہلے 2-4 باتیں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا یاد کریں، آج سے 1400 سال پہلے کا وہ دن، جمعہ کا دن یہی آج والا، اور عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں میدان عرفات کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تو ایک تاریخی خطبہ ہے جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے بہت سے اصول اور رہنما اصول اس طرح کے بتائے کہ آج بھی اگر پوری دنیا کے لوگ اس کے اوپر مجتمع ہو جائیں تو یقیناً یہ دنیا امن و امان کا اور سکون اور چین کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ وہ اصول آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے دن میدان عرفات میں ہمیں عطا فرمائے، اور آج ہی کے دن قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تام کر دی ہیں، اور میں اس بات سے راضی ہوں کہ تمہارا دین دین اسلام ہو، یعنی اس دین سے اللہ راضی بھی ہے اور یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن مکمل بھی کر دیا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کامل و اکمل و مکمل ہونے کا میدان عرفات میں اعلان بھی فرما دیا ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک یہودی آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا کہ حضور والا امیر المومنین، قرآن حکیم کے اندر یہ آیہ مبارکہ ہے، اگر اس مضمون کی آیت اگر توریت کے اندر ہوتی اور جس دن یہ نازل ہوتی ہم تو اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے وہ مقام بھی یاد ہے، وہ دن یہ بھی یاد ہے، عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، میدان عرفات کے اندر جبریل امین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر کے یہ آیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور جبریل نے آ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کے سنائی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان عام فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑا متبرک اور بڑا شان والا اور عظمت والا آج کا دن بھی ہے اور آج کی رات بھی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ رواج کے پیچھے زیادہ ہوتے ہیں اور بہت سی اہم راتوں کا اور بہت سے اہم دنوں کا ہمیں پتہ نہیں، جن کی فضیلت اور جن کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جو آج کی رات ہے، یعنی آج کی رات، اور یہ رات اس اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت و عظمت والی ہے، جیسے آپ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ اب شب قدر کے تعلق سے اور لیلۃ القدر کے ساتھ تعلق سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 ماہ رمضان کو یا 23 کو یا 25 کو یا 27 کو یا 29 کو، ان 5 راتوں میں سے ایک رات وہ فضیلت و عظمت والی ہے جس کی عبادت و ریاضت 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت و عظمت رکھتی ہے۔ لیکن اب اس کا پتہ تو نہیں کہ 5 راتوں میں سے کون سی رات ہوگی، اگرچہ جمہور کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ 27ویں شب ہے، لیکن جو آج کی رات ہے اس رات کا ساری امت کو پتہ ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ آج کی رات کی فضیلت و عظمت کیا ہے، وہ 2 احادیث مبارکہ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور یہ حدیث پاک جو آپ میں پیش کر رہا ہوں سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت کرتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن 2 راتوں میں عبادت کر لیتا ہے، کتنی راتوں میں؟
2 راتوں میں۔ اب یہ رات 2 کون سی ہیں؟ دونوں عید والی راتیں، یعنی صبح عید آنے والی ہو، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ کی پہلی رات اور عید الفطر کی پہلی رات، ان 2 راتوں میں جو بندہ مومن قیام کر لیتا ہے، عبادت و ریاضت کر لیتا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم یامت قلبہ یوم تموت القلوب، قیامت کے دن جب سارے کے سارے دل مر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس دن بھی اس بندے کے دل کو زندہ رکھے گا، اس دن بھی اس کا دل زندہ رہے گا۔ اور صاف ظاہر ہے کہ زندگی ہوتی ہے تو نظام چلتا ہے، زندگی ختم ہو جائے تو نظام ٹھپ ہو جاتا ہے، یعنی اس دن بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کے دل کو زندہ و تابندہ رکھے گا۔ جو بندہ مومن آج کی رات کو عبادت کر لیتا ہے، اسی طریقے سے لیلۃ الجائزہ جسے کہا جاتا ہے، اس رات کو جو بندہ عبادت کر لیتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کتنے راتوں میں؟ 5 راتوں میں۔ اب وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک رات لیلۃ العرفہ ہے، یعنی جو آج کی رات آ رہی ہے نا، یہ رات ہے، اور ایک رات لیلۃ النحر یعنی قربانی کی رات جو کل کی رات آ رہی ہے، اس رات میں 2 راتیں تو یہ ہو گئیں، ایک جو گزشتہ رات چلی گئی، یعنی 3 راتیں یہ مسلسل ہیں، 9 کو اور 10 کو اور 11 کو، یعنی 9 آنے والی جو گزر چکی ہے، اور اسی طریقے سے اب تو یہ 10ویں آنے والی ہے، اور اسی طرح کل 11ویں آنے والی ہے۔ ان 3 راتوں کو جو بندہ مومن عبادت کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو بندہ مومن لیلۃ الجائزہ کو، یعنی جس دن عید الفطر ہوتی ہے، عید الفطر کی پہلی رات جو بندہ عبادت کر لیتا ہے، یہ 4 راتیں ہو گئیں، اور 5ویں رات ہے 15ویں شعبان کو۔ جو ان 5 راتوں میں جو بندہ مومن عبادت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کے دل کو زندہ بھی رکھتا ہے، اور اس کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلی حدیث پاک کے اندر بھی یہی اس مضمون کی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج بڑی مقدس شب ہمیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور یہ راتیں بھی بار بار نہیں ملتی ہیں۔ اب ٹھیک ہے کہ انتظام و انصرام کے اندر ہمارے لوگ لگے رہتے ہیں، یقیناً قربانی کی فضیلت و عظمت بہت زیادہ ہے، وہ انتظام بھی کرنا چاہیے، لیکن ان راتوں کے اندر چاہیے کہ ہم نوافل ادا کریں، قرب خدا بندی کی ہم قد و کاوش کریں، قرآن حکیم کی ہم تلاوت کریں، اور اس طریقے سے ذکر و فکر کے اندر اور عبادت و ریاضت کے اندر جو بندہ مومن اس رات کو گزار لیتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔